لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 56 اور 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو کل کو قیامت کے دن یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی ہے، وَإِن كُنتُ اور میں یقیناً ان لوگوں میں شامل تھا جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ او تقول یا کسی کو یہ کہنا پڑے لو ان اللہ ہدانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرماتے تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور ساتھ میں کفر کرنے والے، شرک کرنے والوں کو اپنی رحمت سے امید دلوائی ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور اسی کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، اور اس چیز کا تم نے اتباع کرنا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کامیابی کے لیے نازل کیا، یعنی قرآن کریم، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ عذاب سے مراد موت بھی لی جا سکتی ہے اور قیامت کا دن بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے، تمہارے اوپر موت آ جائے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک چانس عطا کیا ہے اپنی ذات کو راضی کرنے کا، وہ چانس تم سے ضائع ہو جائے، وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر تم اس دن افسوس کے ساتھ یہ کہو کہ ہائے کاش، ہائے افسوس میری ان کوتاہیوں پر جو میں اللہ کے معاملے میں دنیا کی زندگی میں برتتا رہا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تو ان لوگوں میں شامل تھا جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی مبارک سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے طریقوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میں تو ان لوگوں میں شامل تھا، نہ کہ میں ان لوگوں میں کہ جو ان کا اتباع کرنے والے تھے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ کہنا پڑے ہائے کاش کہ اگر اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرماتا تو ہم بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتے۔ او تقول حین تری العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ یا کسی شخص کو یہ کہنا پڑے جب وہ جہنم کے عذاب کو، حشر کی سختیوں کو، قبر کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیا کہنا پڑے لو ان لی کرتن، ہائے کاش کہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک موقع مل جاتا کہ میں دوبارہ دنیا کی زندگی کی طرف لوٹایا جاتا، دنیا کی زندگی مجھے دوبارہ مل جاتی، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا کہ جو نیک اعمال کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تھی، اپنا قرآن بھیج کر، اپنا محبوب بھیج کر، صحابہ کرام جیسی جماعت تمہیں عطا فرمائی، ان کا نقش قدم تمہیں عطا فرمایا، سیرت نبی تمہیں عطا فرمائی، سنت رسول تمہیں عطا فرمائی، قرآن تمہیں عطا کیا، اللہ نے تو ہدایت عطا کی تھی۔ قد جاءتک آیاتی تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فکذبت بہا تم نے ان آیتوں کو جھٹلا دیا، واستکبرت اور تم نے گھمنڈ کیا، تکبر اختیار کیا، وکنت من الکافرین اور تم ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو ناقدری کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، ناشکری کرنے والے تھے۔ ویوم القیامہ اب جب کہ قیامت کا دن ہے تو تم دیکھو گے الذین کذبوا علی اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وجوہہم مسودہ
کہ ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ایسے متکبرین کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ایسے تکبر کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، پوری زندگی اللہ کا اتباع کرتے رہے، حضور کی سنت کا اتباع کرتے رہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرما کے نجات عطا فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے. لا یمسہم السوء، انہیں تھوڑی بہت تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون، اور ان کو اپنی گزاری ہوئی زندگی پر کچھ غم نہیں ہوگا، وہ بڑے خوش نحال ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کے رکھوالے ہیں. لہ مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کی ملکیت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں. وہ جسے چاہیں، جس کے ساتھ جو چاہیں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جس کو کامیاب کر دیں، جس کو ہدایت عطا فرما دیں، جس کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیں، جس کو ناکام کر دیں. ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی آیات کا انکار کیا. اب ایک انکار کرنا تو یہ ہے کہ سرے سے ہی کافر بن جائے بندہ، مشرک بن جائے اور قرآن کا انکار کر دے. اور ایک انکار کرنا یہ بھی ہے کہ مانتا تو ہے قرآن برحق ہے، سچی کتاب ہے، لیکن قرآن میں نماز کا ذکر ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ نہیں دیتا، حقوق العباد کا ذکر ہے وہ ادا نہیں کرتا، حقوق اللہ کا ذکر ہے وہ ادا نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے، کفر ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.